الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، جو کچھ بھلا ہے یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے، اور ایمان لائے ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر، توبہ کی ہم نے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، ناحق کے خون سے، جھوٹ سے، سود سے، غیبت سے، زنا سے، چوری سے، بہتان سے، اور توبہ کی ہم نے اللہ کے راستے کی نقل حرکت میں کمی کرنے سے، اور توبہ کی ہم نے دین سیکھنے میں سستی کرنے سے، اور توبہ کی ہم نے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے۔ اے اللہ توبہ ہماری قبول فرما، عہد میں ہمیں مضبوط فرما، دعوت کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما۔ بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں سعد کے واسطے سے رسی چھوڑ دو۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو کبائر کہلاتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو ہر ممکن بچانا ہے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر اور بنیادی عمل وہ نوافل کی کثرت ہے۔ عام طور سے مسلمانوں میں اور اللہ تعالی حفاظت فرمائے کام کرنے والوں میں بھی نوافل کے اہتمام کی کمی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر آنے کے لیے علم اور عبادت ایک ذریعہ ہے، لیکن لوگ ذریعے کو اصل سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ علم برائے علم نہیں، برائے عمل ہے۔ اس لیے نوافل کا اہتمام اور اس کی کثرت ہم بیانات کی مشغولی اور کام کے تقاضے کی مشغولی کی وجہ سے نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ اجتماعی کام انفرادی کام سے افضل ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، بلکہ اجتماعی کاموں میں اتنی زیادہ مدد ہوگی جتنا تنہائیوں میں نوافل کی کثرت ہوگی۔ اس لیے تہجد، اشراق، چاشت، اوابین ان کا خاص طور پر اہتمام کریں، اس لیے کہ خود فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر اس کی آدھا کا استعمال اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے۔ اس لیے نوافل کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود دن بھر کی تکان کے آپ رات کا قیام چھوڑتے نہیں تھے، صحابہ پر 1 سال تک تہجد فرض رہی، جب اس کے عادی بن گئے تب اللہ نے اس کو نفل کر دیا۔ اس لیے چاہیے کہ تہجد کا بہت اہتمام کریں۔ دوسرا سبب نظر کی حفاظت ہے۔ اس زمانے میں نظر کا غلط استعمال عبادات کو کھوکھلا اور عبادات کی حلاوت کو ختم کیے ہوئے ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اپنی نظر کی بہت حفاظت کریں، کیونکہ نظر کی حفاظت سے عبادات میں صفت احسان پیدا ہوتی ہے۔ جو نظر کو حرام سے نہیں بچائے گا اس کی نظر عبادات میں اللہ کو دیکھنے کی متمنی نہ ہوگی، کیونکہ صفت احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دیکھتے ہوئے عبادت کا شوق پیدا ہو۔ جو نظر نماز سے پہلے، جو نظر نماز سے باہر حرام کو دیکھے گی، وہ نماز میں اللہ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کر سکتی۔
اس لیے چاہیے کہ نظر کی بہت حفاظت کریں۔ تیسرا بنیادی سبب اللہ کا ذکر ہے۔ ہمارے ایسا فرماتے تھے اللہ کا ذکر اللہ کی اطاعت کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے، بشرطیہ کہ ذکر کو اس کی شرائط کے ساتھ کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ ذکر تبتل چاہتا ہے، اللہ کے غیر سے کٹ کر ذکر تنہائی میں کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے دھیان ذکر میں بالارادہ لایا جائے۔ مولانا صاحب کا خط ہے کام کرنے والوں کے نام، اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنے سے دلوں میں غفلت اور سستی پیدا ہوتی ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا بے ادبی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ذکر میں اللہ کا دھیان بالارادہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کو جب اجتماعی بیان میں سنیں تو پھر اس عظمت شان کے تصور کے ساتھ تنہائی میں ذکر کریں۔ یہی اصل ذکر اور دعوت کا جوڑ ہے۔ مولانا صاحب جو ہے بیان کے بعد ذکر کرتے تھے، حکیم صاحب نے حضرت کو منع کیا، حکیم صاحب نے حضرت کو منع کیا کہ دماغ تھکا ہوا ہے، یہ ذکر کا وقت نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ حکیم صاحب یہ تمہاری لائن نہیں ہے، کیونکہ ذکر جو ہوتا ہے دماغ سے نہیں ہوتا، ذکر دل سے ہوتا ہے۔ جب تم اللہ کی بڑائی بول کر فارغ ہو تب تنہائی میں ذکر کرو کہ اے اللہ تو ایسا ہے، تب تمہیں ذکر کی رفتہ رفتہ ذکر سے مناسبت ہوگی۔ دعوت دینے کے بعد ذکر کرو تاکہ جس طرح اللہ کو بول کر آئے ہو تنہائی کے ذکر میں اللہ کو ایسا تصور کرتے ہوئے یاد کرو۔ یہ ذکر و دعوت کا تلازم تھا، لیکن امت اس کو سمجھ نہ سکی کہ ذکر و دعوت کا کیا تلازم ہے۔ تبلیغ اور ذکر الگ الگ سمجھ لیے گئے، حالانکہ دعوت دینے کے بعد ذکر کرنا تھا۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ تنہائیوں میں ذکر کا اہتمام کریں۔ جب گشت کر کے آؤ، دعوت دے کر آؤ، تب ذکر کرو، تاکہ تمہاری دعوت سے جو اللہ کا دل میں تاثر پیدا ہوا، اللہ کا ذکر اس تاثر کے ساتھ ہو، اللہ کا ذکر اس تاثر کے ساتھ ہو۔ آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس کون سا وقت خالی ہے ذکر کے لیے، کبھی کھانے کے بعد کر رہا ہوگا، کبھی سو کے اٹھ کے کر رہا ہوگا۔ حالانکہ کوشش بات ہی کرو کہ ذکر کا موقع دعوت دینے کے بعد مل جاوے، ذکر کا موقع دعوت دینے کے بعد مل جاوے۔ جب مسجد کے عمل سے فارغ ہو کے آؤ تب ذکر کرو، تاکہ ذکر و دعوت کا کے تلازم کا امت کا مزاج بنے کہ ذکر اور دعوت کو اس طرح جوڑو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس طرح ذکر کا اہتمام کریں، جس میں ایک تسبیح تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک تسبیح درود شریف کے استغفار کی۔ یہ صبح شام 3 تسبیح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر باوضو تنہائی میں پڑھنے کا اہتمام کرو۔ افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، اس سے افضل کوئی ذکر نہیں کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔